الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا. اسلام ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کو آباد کیا، اور اس پوری کائنات میں خال ایسے لوگ ہیں جن کو رب تعالی نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اور بہت سے ایسے لوگ جن کو گمراہی اور بدعت نے گھیر لیا. اللہ ذوالجلال نے ان کو گمراہ کر دیا.
دین اسلام کو جن لوگوں نے یا جن گروہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ان میں کچھ تو غیر مسلم ہیں اور کچھ مسلمان ہیں۔ غیر مسلم کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، اور کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ ویسے کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حربی اور دوسرا غیر حربی۔ حربی ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت آپ کشمیر کو لے لیں، کشمیر میں کافر چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کی طاقت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہر روز نئے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمان اپنے گھروں سے نکل جائیں، کیونکہ وہ اسلام کی طاقت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں، جب کافر تمہارے ساتھ قتال کرے، لڑائی کرے، فساد کرے، تمہارے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دے، تو پھر ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرو۔ اور اسلام میں جہاد کا تصور ہی یہ ہے کہ وہ کافر جو اپنی زندگی کو پرامن طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں کرنا چاہتے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی قتال نہیں ہے۔ تو ایسے کافروں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ یہ لوگوں نے غلط ہی نظریہ بنا لیا ہے کہ جہاں کافر نظر آئے اسے گولی مارو، اس کی گردن اڑا دو۔ سورۃ الممتحنہ میں رب تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔
سے حسن سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتے، جو اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتے، صرف وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پرامن طریقے سے گزاریں۔ تو رب تعالی اور اللہ اس کے رسول کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ حسن سلوک کا درس دیتا ہے اسلام ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگوں نے یہ نظریے بنائے ہوئے ہیں، بس کافر جو بھی ہے جہاں نظر آئے اس کو مار دو، ختم کر دو۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دل میں وہ کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں، اور یہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، مرزا انجینئر اور اسحاق جالبی، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ مرزا انجینئر آج کل نوجوان نسل ان کو آج کل بڑا دیکھتی ہے، بڑا سنتی ہے، کہتے ہیں یہ تو قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں، یہ تو قرآن سے دلائل دیتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہوئے، بس انہوں نے جو بات کر دی ہے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے بڑی بات کر دی ہے، بس یہی سچا ہے، قرآن و حدیث سے انہوں نے بات کر دی ہے۔ اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اتنا، بس ایسے ہی سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ بیٹھ کے 4 حدیثیں پڑھ لی اور چینل کو کھول لیا اور اپنے آپ کو بڑا عالم و فاضل شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو صحابی تھے کہ جو منافق تھے، نعوذ باللہ صحابی بھی منافق ہوتے ہیں، ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے۔ ہم تو صحابی کہتے ہی اس کو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان لایا ہو، ہم تو مانتے ہی اس کو صحابی ہے۔ اس کو صحابی نہیں مانتے جو اپنے دلوں میں نفاق کو چھپا کے بیٹھتے ہیں، اور صحابی ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی ساری زندگی کو بسر کر دے اور وہ دل سے ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی ان کی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو سیکھا اور اس پر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، اور اصل میں اسلام ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کا ہر ایک نقطہ اور زاویہ اللہ رب العزت، اللہ عز و جلال کی طرف سے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ طریقے سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے
فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. عرب کے بدو کچھ عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے. تو رب تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ بلکہ ان سے یہ کہو یہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان سے کہو یہ کہیں اسلمنا کہ ہم اسلام لے کے ہم اسلام لائے. اور اسلام کیسے لائے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. رب تعالیٰ تو ہر انسان کے دلوں کو جانتے ہیں. فرمایا پہلے اسلام لائے اس کے بعد ایمان ان کے دل میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے پاس ایک شخص انتہائی سفید لباس میں ملبوس آپ کے پاس آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے جیسے ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سوال کرتا ہے اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے. یہ سفر کر کے آیا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر تو سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں. کیونکہ عرب کے جو بدو لوگ تھے وہ دور دراز سے سفر کر کے صحراؤں سے گزر کے آتے تھے تو ان کے کپڑوں کے اوپر سفر کے نشان ہوتے تھے, مٹی اور دھول کے تاثرات ہوتے تھے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں. لیکن یہ عجیب انسان ہے, ہم نے دیکھا اس کو عرب میں پہلی دفعہ اتنے سفید لباس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑا باادب ہو کے بیٹھا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہے ادب و آداب کا نام. جس میں ادب نہیں ہے اس میں اسلام نہیں. الدین ادب کلو, دین اسلام تو پورا کا پورا ادب و آداب کا نام. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, ادب ہے, اور اس کے بال منڈوائے جاتے ہیں, اس کا ایک خوبصورت ترین نام رکھا جاتا ہے, یہ بھی ادب ہے. اور پھر اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, یہ بھی ادب ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, یہ ادب ہے. موبائل پکڑاتے ہیں, دیکھو اس کے اندر فحاشی اور ریانی کس طرح لوگ رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ادب ہے. اور پھر بچہ جو ہے اس کی عمر ہی اس طرح کی ہوتی ہے
وہ جو سیکھتا ہے پھر وہی وہ کرتا ہے، جو اس کو سکھانے کے دن ہوتے ہیں ہم اس کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں، اور اتنا لاڈ پیار اور محبت کرتے ہیں کہ ذرا سا پریشان ہو جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور بالعموم ایسی بھی پریشانی کہ جو پریشانی ہوتی نہیں ہے تو ماں باپ اپنے ذہنوں میں سوال کر لیتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی پریشانی ہے۔ محمد مصطفیٰ آپ نے حضرت حسن و حسین کی بھی تو تربیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے آداب سکھائے تھے۔ آج سوشل میڈیا پورا نیٹ ورک ہم چھوٹے سے بچے کو دکھا دیتے ہیں، وہ پورا کا پورا نیٹ اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ وہی چیزیں بولنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو وہی بچے آپ کے لیے بد دعائیں کریں گے۔ ایک وقت ہوگا آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے تو والدین نے ہماری تربیت کرنی تھی، ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی اس کا، کاش اس وقت انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہوتا، ہم پر سختی کی ہوتی تو آج یہ وقت نہ آتا، ہمیں بھی کچھ آتا، ہمیں بھی کچھ دین کے آداب آتے، ہم بھی کچھ پڑھ لیتے، ہم بھی نماز یاد کر لیتے اور ہمیں بھی کچھ دعائیں یاد ہوتی، ہمیں بھی پتا ہوتا دین ہے کس چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی کو مشرکوں نے تانا دے دیا، اِنَّ نَبِيُّكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْكِرَامَ۔ مشرک کہتے ہیں سلمان فارسی کو کہ آپ کا نبی تو ہر چیز کے ہی آپ کو آداب بتاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت اور پیشاب پخانے کے بھی آپ کو آداب سکھاتا ہے، ایک ایسا نبی ہے۔ اس وقت پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہاں ہمارا نبی ہمیں قضائے حاجت کے پیشاب خانے کے بھی آداب سکھاتے ہیں، بھی کسی حالت میں بھی بیت اللہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نے پیشاب نہیں کرنا، اور یہ کہا کہ ہمیں ہر چیز کے ہمارے نبی آداب بتاتے ہیں۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا اور کہا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ہر حال میں ہم نے کعبہ کی تعظیم کرنی ہے، ہمیں کعبہ بیت اللہ کی تعظیم کا حکم یہی ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی گندا لعاب بیت اللہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ پھینکے، کوئی بھی تھوک نہ پھینکے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں آپ نے ہمیں ہر چیز کے آداب بتائے ہیں۔ آج لوگوں نے ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانوروں کی طرح آتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور جلدی سے نکل جاتے ہیں، پیشاب کے قطرے کپڑوں کے اوپر لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع سے گزر رہے تھے اور دو تازہ ترین قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہے، وَلَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عذاب ان قبروں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ چاہتے تو بچ بھی سکتے، اما هذا ان كان لا يستتر، اما هذا كان لا يستتر من بوله، پہلا شخص یہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا، خیال نہیں کرتا تھا، وَأَمَّا هَذَا كَانَ لَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو چغل خور ہے، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر بتا دی، ادھر کی بات اس کو بتا دی، تاکہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور صحیح المسلم کے اندر تو کائنات کے سردار نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة نمام، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خور، چغل خور کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعید سنائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو چغلیاں کرنے والا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا احاطہ کریں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے عیب ٹٹولے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے برا بھلا کہا ہے۔ دو شخص راستے میں کھڑے ہیں، پاس سے کوئی گزر جاتا ہے تو ہم اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اس کی چغلی شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ حسد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا گلہ اس کے سامنے کر، اس کا گلہ اس کے سامنے کر، اس کے منہ پہ اس کے بن جاؤ، اس کے منہ پہ اس کے بن جاؤ، بس ساتھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لا يدخل الجنة، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، مسلمانوں کی چغلیاں کرتا پھرتا ہے تاکہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ آداب بتائے ہیں کہ مسلمانوں اپنی زندگی کو اس لیول پہ گزارنا ہے، ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جاؤ اپنی زندگی کو کہ تمہاری زندگی اس طرح خوبصورت ہو کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کے دکھائی۔ تو بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ شخص انتہائی سفید لباس میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، اس طرح بیٹھا ہے جیسے ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور آداب بتا رہا ہے کہ ایک استاد کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے شاگرد کو۔ اور صحابہ کرام بڑے حیران ہیں، تعجب میں پڑے ہیں کہ ایسا انسان کہ سفر مسافر لگتا ہے لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ، اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ ہے، بلکہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ، نماز کو قائم کر، اور اپنے مال کی زکات دے، رمضان المبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھ، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ان 5 چیزوں پہ عمل کر کے پھر انسان مسلمان بنتا ہے، پھر جا کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ مومن نہیں ہوتا، صرف مسلمان ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں پہ پکا ٹھکا عمل کر کے انسان صرف مسلمان بنتا ہے، اس کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ان 5 چیزوں پر عمل کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، اور نماز، روزے، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، اپنے پورے مال کی زکات ہر سال دیتا ہو، اور رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرے۔ جب یہ 5 کام وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مسلمان بنتا ہے۔ صرف مسلمان بنتا ہے، مومن نہیں بنتا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہی تو کہتا ہے صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑے ہوئے، سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ عجیب انسان ہے۔ دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے، کہتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ بس تو ایمان لا اپنے رب پہ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اچھی بری اور آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اسلام لانے کے بعد یہ 5 چیزیں جب تیرے اندر آ جائیں گی تو پھر رب تعالی تیرے اندر ایمان کو داخل کر۔ کس طرح؟ ایمان باللہ، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں ان سب پہ ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہو، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہو، اور اپنے عملوں سے اس کو ثابت کر کے دکھاتا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والیوم الآخر، جتنے بھی انسان کی موت کے بعد جتنے بھی اخروی مرحلے ہیں اس پر ایمان لانا۔ یہ کم و بیشی 17
مرحلے ہیں، اللہ رب العزت کمی پیشی معاف فرمائے۔ ان 17 مرحلوں کے گزرنے کے بعد پھر انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ پہلے انسان کی نزا کی حالت ہے، پھر اس کو موت آنی ہے، پھر وہ قبر میں جائے گا، پھر قبروں کا پھٹنا ہے، پھر وہ قبر سے اٹھے گا، پھر میدان محشر میں جائے گا، پھر رب تعالیٰ کا نزول ہوگا، پھر نامہ اعمال کو میزان پہ تولا جائے گا، اور اس کے بعد انسان کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، پھر اس کو چلایا جائے گا، پھر حوض پہ پہنچے گا، پھر پل صراط سے گزرے گا، پھر اگر اس نے کسی کے ساتھ اس کا کچھ لین دین ہوگا، پھر اسے ایک کنترا نامی جگہ ہے، وہاں پہ اس پل پہ اسے روکا جائے گا، اور اس کو کراس کرنے کے بعد وہ رب سے ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہ یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، پھر جنت کی منزلیں ہیں، جہنم کے منازل ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر میرا اور آپ کا یقین ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم گناہ کریں؟ اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے کہ کس طرح بچنا ہے، اور جتنے بھی اخروی مرحلے ہیں اس پر ایمان رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ شخص پھر کہتا ہے، تصدیق کرتا ہے، صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر سوال کرتا ہے، من احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ جب تیرا یہ یقین بن جائے، عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، کوئی بھی تیرا عمل ہو، ہر وقت تجھے یہ یقین ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، جب یہ چیزیں تیرے اندر آ جائیں گی تو تو درجہ احسان میں چلا جائے۔ تو انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ان 5 چیزوں پہ عمل کرے۔ کلمہ طیبہ جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں پہ عمل کر کے انسان مسلمان بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایمان آ جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب پہ ایمان رکھ لیا ہے، آخرت پہ بھی ایمان، اور تمام الہامی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں رب تعالیٰ ایمان داخل کر دیتے ہیں، پھر ایمان اس کے دل میں اپنی جڑیں پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں آ جاتی ہے تو پھر اس انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر حال میں میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر وہ درجہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آخری سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کرتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مل مسئول بعالم من السائل، نہ سوال کرنے والا جانتا ہے نہ جواب دینے والا جانتا ہے قیامت کب آنی ہے۔ قیامت تو رب کو ہی پتہ ہے کب آنی ہے۔ کہتا ہے، فما اماراتھا، پھر مجھے آپ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، جب بچے اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور پھر آج معاشرے میں دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہیں لیکن ان کی مائیں لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ مجھے کسی شخص نے ایک بات بتائی، کہتا میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا ایک عورت سڑک کے اوپر لیٹی ہوئی، کہتا ہے میں بھاگ کے گئے، ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگی کہ میں بہت دولت مند ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بڑی دولت دی، میں نے اپنے بچوں کو یورپ میں تعلیم دلوائی، اب وہ بچے یورپ سے واپس آئے، میں نے ان کی شادیاں کر دی، اور وہی اولاد انہوں نے مجھے پکڑ کے دارالامان میں بند کر دیا، میں وہاں سے بھاگ کے یہاں مرنے کے لیے بیٹھی ہوں کہ میں خودکشی کر لوں کہ میں نے ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اتنا مال میں نے ان کو دیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک وقت وہ آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دھکے دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن تَرَاهُ فَاتًا عُرَاةً يَتَجَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ جو لوگ عرب کے اندر ان کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے۔ جب یہ بات کہی وہ شخص کہتا ہے صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ باتیں یہ سوال مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان، بڑے حیران ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، مسافر ہے لیکن لگتا نہیں یہ مسافر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی باتیں کی اس نے، اور پھر اس نے تصدیق بھی خود کی، اور پھر اب وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول میں نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا ہی دین سکھانے آئے تھے انسانی شکل میں، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے، اور وہ بتا کے چلے گئے، یہ ادب و آداب بتا کے گئے کہ ایک استاد کے سامنے بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نظریں جھکا کے اس کے سامنے ہم نے کس طرح بیٹھ کے علم کو حاصل کرنا ہے، اور علماء کی قدر کس طرح کرنی ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنے کا سلیقہ ہے، ہم نے یہ سب کچھ وہ سکھا کے چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أما بعد فإنه عدو للإنسان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔
قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں رہ کے فتنہ فساد نہ کرو۔ آج ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن حدیثوں کا تصور ہی نہیں کرتے، اور لوگ وہاں عورتیں بھی بیٹھ کے بڑی بڑی عالمہ فاضلہ بنی بیٹھی ہوتی ہیں حجاب کر کے، اور پتہ نہیں کس طرح کی حدیثیں بیان کرتی ہیں۔ میں تو ایک کلپ وہ سنا تو میں حیران ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دجال جب آئے گا تو اس وقت سب سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والی عورتیں ہوں گی اور علماء ہوں گے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ حدیث اس نے سن لی، پھر میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ بات اس کی صحیح کہ اس وقت دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن علماء والی بات وہ غلط ہے۔ علماء تو اس وقت دجال کے فتنے سے لوگوں کو بچائیں گے۔ اگر علماء بھی دجال کے ساتھ لگ گئے، ان کے ساتھ چلے، تو پھر دجال کے فتنے سے بچائے گا کون سے؟ تو اس طرح کے من گڑت باتیں علماء کے خلاف کر لینا یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور صحابی کے کیا درجات ہیں اللہ رب العزت نے ان کے درجات، کسی کے درجات زیادہ رکھے ہیں، کسی کے درجات کم رکھے ہیں۔ جو فضیلت رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، جو عمر فاروق کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ عثمان ذو النورین اور علی حیدر، ان کو جو فضیلت ملی ہے وہ کسی اور صحابہ کو نہیں ملی۔ ان کے بعد وہ اشرف مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو فضیلت ان کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کے بعد وہ بدر والے جو بدر میں ڈٹ گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی تیر نہیں تھا ان کے پاس، خالی ہاتھ اپنے رب پہ یقین کر کے ان کافروں کے ساتھ ڈٹ گئے تھے۔ رب تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مجھ پہ، میرے دین پہ مرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کٹ مرنے والے، یہ آج خالی ہاتھ کافروں کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے اعلان کیا، اعلموا ما شئتم یا اہل بدر قد غفرت لکم، بدر والوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بدر والوں کی جو فضیلت رب تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ اور اس کے بعد وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ کے لیے نکلے، 6 سال کے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں رہے، اور مدینہ میں کعبہ بیت اللہ کی بڑی یادیں آپ کو آتی تھی، بڑی طرف تھی صحابہ کرام، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اللہ کے رسول سے کہتے تھے اللہ کے رسول ہم کب جائیں گے مکہ میں اور کب طواف کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آئی، اور رب تعالیٰ نے کہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، میرے حبیب آپ مکہ میں ضرور جائیں گے، آپ کی ٹنڈیں بھی ہوں گی، اور پھر آپ احرام باندھ کے جائیں گے، وہاں قربانیاں بھی ذبح کریں گے، آپ ضرور جائیں گے۔ جب یہ وحی کے ذریعے آیت ہوئی، نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آئی، تو آپ 1400 صحابہ کا لشکر لے کے صلح حدیبیہ کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں کافروں نے روکا، کہاں جا رہے؟ کہا ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرے کی غرض سے آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ جاؤ ان کافروں سے، ان سے معاہدہ کرو، کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان جاتے ہیں اور وہ کافر کہتے ہیں کہ عثمان آپ آئے ہو، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی
اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت تھی اور اسلام کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عزت دی. انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو طواف کر لیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں جب تک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا میری جرأت نہیں ہے میں جا کے اس کا طواف کروں. جب یہ بات کہی تو کافروں نے بات پھیلا دی. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو آنے والے مہمان کو قتل کرتا ہے، جو آنے والے مہمان کی قدر نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قتل کی خبر پھیلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. کہا آئے تو ہم عمرہ کرنے ہیں، لڑائی کی غرض سے نہیں آئے. ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جائیں. پھر اس وقت 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. آپ نے ایسے ہاتھ کیا، آپ کے ہاتھ پہ تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور آپ کا ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے کہا یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ نے تمام صحابہ کرام نے بیعت کی اور وہ درخت جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کے دور تک رہا اور لوگوں نے وہاں ٹاکیاں مانگنی شروع کر دی، اپنی منتیں مانگنی شروع کر دی. یہ بڑا معتبر درخت ہے، یہاں پہ آ کے ہم جو مانگے ہمیں مل جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا، ختم کر دیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے. کسی دربار پہ چلے جائیں، ہماری کوئی بات پوری ہو جائے، وہاں پہ ہم ٹاکی باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کڑے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں میں کڑے باندھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جی یہ بڑا ملنگ ہے، یہ بڑا ماننے والا ہے، یہ بڑی بابا کرنے والا ہے، یہ بابا جی کا بڑا پیروکار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے. وہ ملنگ جو مہینہ نہاتے بھی نہیں، اتنی بدبو آتی ہے کہ بندہ پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو جائے. ان کے پاس جا کے کہتے بابا جی ہماری باتیں سن لو، ہماری فریاد کر لو، ہماری تو کبھی پوری نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کچھ کر لو ہمارے لیے، ہمارے پاس تو اولاد نہیں ہے، کچھ دعا کرو. ان کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، جا کے ان سے مانگتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے آخر میں وہ دو گروہ اور ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، وہ جو مغرب سے تعلیم حاصل کر کے اسلام کی دین اسلام کو مٹا کر اپنے دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور یورپ میں سے وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، بیٹھ کے مغرب سے تعلیم حاصل کر کے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے قرآن کا ترجمہ بدل کے اور حدیثوں کا ترجمہ بدل کے لوگوں کو حدیثیں ایسی پیش کرتے ہیں. لوگ بھی بڑے آرام سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی کمال کی گفتگو کرتا ہے، کمال کی یہ باتیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے کر رہا ہے. جو ایک بندہ جاہل اسے پتہ ہی نہیں ہو تو یہی کہے گا نا کہ یہ قرآن و حدیث کے مسائل صحیح بتا رہا ہے. ایک شخص میرے استاد محترم اس کو کہتا ہے کہ نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، تم لوگ ایسے مولوی گٹے گوٹے رگڑتے رہتے ہو، نماز اس طرح پڑھنی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے. کہتا ہے میں نے کہا نماز کا تو قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر ہے، کئی جگہ پہ ہے،
کہتا ہے صلات کے 12 معنی اور 22 معنی، تو کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ گھٹنے کوٹے رگڑو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اس طرح۔ کہتا ہے میں نے پھر نماز خوف کا جو قرآن میں طریقہ اترا تھا وہ آیات میں نے اس کو سنائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پہ وہ جا کے بڑا آنکھیں چرانے لگ گیا، نہیں یہ تو کوئی اور سی بات ہے۔ تو اس طرح کے مغربی فتنوں سے بچنے کے لیے آپ اس سے تعلیم حاصل کریں، اس سے علم حاصل کریں جس نے علم اس سے حاصل کیا ہو، جن کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ مثال کے طور صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی محمد مصطفیٰ سے، اور پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھی، تابعین نے سیکھی صحابہ سے، اور پھر انہوں نے تبع تابعین سے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر سلف صالحین نے، پھر اس سے ان کے شاگردوں نے سیکھتے سیکھتے پھر آج علماء تک آئے۔ اور علماء کے آپ جب بھی کسی سے کوئی علم سیکھے تو سب سے پہلے یہ ججمنٹ کر لیا کرے کہ اس کی سند محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور جس کی سند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے سمجھ لو اس نے سیدھا ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مغرب کے دجال فتنوں سے بچیں، اور انہوں نے اپنے وہاں ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، غیر مسلم ہیں لیکن وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیثوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم، قرآن کا ترجمہ غلط، حدیثوں کا ترجمہ اپنے طریقے سے بتا کے سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، چینل کھولے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ پاکستانیوں کو فتنے میں ڈالا ہوا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو بدعتی گروہ ہے، یہ کچھ غامدی لے لیں، کچھ قادری لے لیں، جنہوں نے دین کے اندر نئی بدعات کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله العظیم الجلیل ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔